چه کافرانه قمار حیات نی بازی کہ با زمانہ بسازی بخود نمی سازی. پہلا شعر قمار حیات با ختن لفظی معنی میں زندگی کو داؤ پر لگا دینا یا زندگی کی بازی ہار جان. مراد ہے مقصد حیات میں ناکامی. با زمانہ با سازی ساختن کثیر المعانی لفظ ہے. یہاں مراد ہے موافقت یا مطابقت، یعنی تو زمانہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے یا زمانے کے اقتضاء پر عمل کرتا ہے. بخود نمی سازی یعنی اپنی ذات کے اقتضاء پر عمل نہیں کرتا. واضح ہو کہ یہ شاعرانہ اشعار میں سے ہے جن میں اقبال نے اپنا مخصوص فلسفہ قلم بند کیا ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ لوگ عام طور سے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زمانے سے موافقت کرتی ہے، یعنی اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ سوچ میں ڈھال لیتی ہے. زمانے کا رخ دیکھ کر بات کرتے ہیں، جیسے حالات دیکھے ویسے ہی طرز عمل اختیار کر لیا. مثال پاکستان میں ایک جماعت ہے جو قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ اور پاکستان دونوں کی سخت مخالف تھی. قائد اعظم مرحوم کو ہمیشہ مسٹر جینا لکھتے تھے اور اس کے لیڈر کی تنگ دلی کا تقاضا اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے علامہ اقبال مرحوم کی وفات پر اپنے رسالے میں ایک لفظ نہیں لکھا، لیکن اب اسی جماعت کے ارکان نہایت اطمینان قلب کے ساتھ مسٹر جناح کو قائد اعظم مرحوم لکھتے ہیں اور کلام دیانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو پاکستان کا ہمدرد ظاہر کرتا ہے. اور بعض حضرات کی جسارت تو قابل داد ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے متعلق نہیں شرماتے کہ ہمارے جماعت نے پاکستان کے قیام میں قابل قدر خدمت انجام دی ہے. جو چیز 1947 عیسوی سے پہلے اس مقدس جماعت کی نظر میں زہر ملا ہوا حلوہ تھی، وہی چیز آج من و سلوہ سے بڑھ کر لذیذ ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں با زمانہ ساختن، یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ ہی ایمان، نہ ان کے پاس ضمیر ہوتا ہے نہ کوئی ضابطۂ اخلاق. ان کا مقصد حیات صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہو سکے دنیا میں شہرت، دولت، عزت اور حکومت، یہ چار نمایاں حاصل کی جائے. شاعری کا مفہوم. اقبال کہتے ہیں کہ یہ طریقے حیات اسلامی نہیں ہے بلکہ کافرانہ ہے. مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زمانے کے اقتضاء پر عمل کرے، بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے گا، خواہ زمانہ اس کا ساتھ دے یا نہ دے. مومن زمانے کا پابند نہیں ہوتا، قرآن کا مطیع ہوتا ہے. چنانچہ بال جبریل کتاب میں انہوں نے اسی حقیقت کو واضح کیا ہے. حدیث باخبرہ ہے تو با زمانہ با ساز، زمانہ با تو نصاری تو با زمانہ ستیز. یعنی یہ بات ہے کہ زمانے کے حالات سے مطابقت پیدا کر دیا، جیسا موقع دیکھا وہی بات کرو. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے بے خبر ہے. میں مسلمانوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اگر زمانہ تمہاری مرضی کے مطابق نہ چلے تو تم اس سے جنگ کرو. دنیا پرست کہتے ہیں با زمانہ با ساز، اقبال کہتے ہیں با زمانہ ستیز. بس یہی بنیادی فرق ہے اسلام اور ان تمام مذاہب میں جس کی بنیاد مادہ پرستی پر ہے. چونکہ انگریزوں نے ہمیں اسلام کی حقیقت سے بیگانہ کر دیا، اس لیے ہمارے دماغ میں ستیز کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ 200 سال پہلے تک مسلمان زمانہ سازی کے فن لطیف سے بالکل بیگانہ تھا. چنانچہ دیکھ لیجئے سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید، حافظ رحمان خان شہید، مولانا شاہ اسماعیل شہید،
سید احمد صاحب شہید، ان سب مسلمانوں نے زمانے کے اقتصا پر عمل کرنے کے بجائے اس کے خلاف جنگ کی۔ اب رہی یہ بات کہ ان پانچوں کو میدان جنگ میں شکست ہو گئی تو یہ بالکل لائق اعتنا نہیں ہے، کیونکہ شخصیت کی بلندی کا معیار کامیابی نہیں ہے بلکہ حق پرستی ہے، یعنی باطل کے مقابلے میں سربکف ہو کر میدان جنگ میں آ جانا۔ کیا دنیا میں کوئی شخص حکیم سقراط جناب مسک اور جناب حسین رضی اللہ عنہ کو ناکام کہہ سکتا ہے؟ شخصیت کا کمال فتح میں مضمر نہیں ہے بلکہ تاب مقاومت میں پوشیدہ ہے۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ باطل کا مقابلہ کرے اور اسی میں اس کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ چنانچہ امیر مینائی مرحوم نے اس شعر میں اسی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ شکست و فتح مقرر سے ہے امیر دلی، مقابلے تو دل ناتوا نے خواب کیا۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ زمانے کے اقتصا پر عمل مت کرو کیونکہ یہ طریقے زندگی کافرانہ ہے، بلکہ اپنے ذات کے اقتصا پر عمل کرو کیونکہ یہ طرز حیات مومنانہ ہے، اور مسلمان خدا پرست کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے، خواہ اس کی جان جائے یا رہے، یعنی مقصد حیات اطاعت قانون الہی و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ حکومت یا فتح یابی۔ با خود ساختن یہ اقبال کی مشہور اور محبوب اصطلاح ہے، بلکہ ان کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو انہوں نے اسرار خودی میں دنیا کے سامنے پیش کی۔ اس کا مطلب تو اوپر لکھ چکا ہوں، یعنی اپنے ذات کے اقتصا پر عمل کرنا یا اپنی خودی کی تربیت کر کے اس مرتبہ کمال تک پہنچنا۔ ایک ذات یعنی انسانی شخصیت کا اقتصا یہ ہے کہ وہ کائنات میں اللہ تعالی کی نیابت کا فریضہ انجام دے سکے۔ دو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تسخیر کائنات کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اگر وہ عناصر پر حکمراں نہ ہو سکے تو نیابت الہیہ کے مقام پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ تین، یہ طاقت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پیدا ہو سکتی ہے۔ چار، پس مسلمان کا فرض منصبی اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کہ اطاعت بادشاہان جمع یا خوشامد و چاپلوسی ارباب اقتدار۔ ما سوا اللہ یا مسلمان بندہ نیاست۔ اس تصریح کے بعد شعر کا مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ اے مسلمان، اگر تو اپنی خودی کی تربیت کر کے اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانے کے بجائے ارباب حکومت کی خوشامد اور ضمیر فروشی کو شعار زندگی بنا لیں گے تو تیری یہ طرز حیات اگرچہ تم سر، نواب، میجر اور KBI بنا دیں گی لیکن دائرہ اسلام سے بھی خارج کریں گی۔ چے کافرانہ کمرے حیات می بازی۔ دیگر بمدرسہ ہائے حرم نمی بینم، دل جنید و نگاہ غزالی و رازی۔ دوسرا شعر مدرسہ ہائے حرم سے اسلامی مدرسے مراد ہے۔ اقبال مسلمانان عالم کے روحانی اور عقلی انحطاط پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ اب کسی ملک میں نہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسے صاحبان معرفت پیدا ہوتی ہے اور نہ امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے ارباب عقل و حکمت۔ حضرت جنید بغدادی کا سال ولادت تو متوقع نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے 902 عیسوی بمقام بغداد وفات پائی۔ ان کے زندگی کے حالات پردہ خفا میں مولانا جامی نے نفخات النص میں، پروفیسر بروان نے ایران کی ادبی تاریخ میں، پروفیسر نکلسن نے عربوں کی ادبی تاریخ اور پروفیسر
آربری نے صوفیہ اسلام میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جنید کا لقب سید الطائفہ ہے، یعنی گر وہ صوفیہ کے سردار حضرت شبلی رحمۃ اللہ اور حضرت حسین بن منصور الحلاج انہی کے شاگرد تھے، ایرانی النسل تھے، نہاوند میں پیدا ہوئے، جوانی میں بغداد آئے اور ساری عمر اسی شہر میں بسر کر دی۔ انہوں نے مدتوں تک بغداد کے تمام اکابر صوفیہ مثال حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ اور حارث محاسی رحمۃ اللہ وغیرہ ہمہ کی صحبت اٹھائی اور عمل و فضل، جہد و تقوی اور پاکیزگی سیرت میں وہ کمال پیدا کیا کہ ایک دن خلیفہ بغداد نے اپنے ایک نادم کو بے ادب کہہ دیا۔ اس نے کہا، جناب میں تو نیم روز حضرت جنید رحمۃ اللہ کی صحبت میں بسر کر چکا ہوں۔ ابو العباس عطا لکھتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علم تصوف میں ہمارے امام ہیں اور ان فن میں ہم انہی کی اقتدا کرتے ہیں۔ میری رائے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تصوف کو وہ بحیثیت فن مدعون کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ بلا شبہ دنیا اسلام میں بہت بڑی عزت کے مالک ہے۔ متاخرین نے ان کو حجت الاسلام کا لقب دیا ہے جو ہر طرح ان پر زیب دیتا ہے۔ مغربی مصنفین تو ان کو دنیا اسلام میں سب سے بڑا انسان تسلیم کرتے ہیں اور ان کی ہمدانی کے مترف ہے۔ مثال پروفیسر میک ڈونالڈ لکھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ ہی وہ شخص ہے جن کو مسلمان ائمہ اربعہ کا ہم پلہ خیال کرتا ہے۔ بلا شک فلسفہ اور الہیت میں وہ آگسٹن کا ہم پلہ اور ہم رتبہ ہے اور ابن رشید اور دوسرے مسلمان حاکم ان کے سامنے طفل مکتب معلوم ہوتا ہے۔ علم و فضل کے لحاظ سے اگر کوئی شخص ان کا مد مقابل ہو سکتا ہے تو وہ الفارابی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ فلسفی تصوف میں بھی مہارت تامہ رکھتا تھا۔ امام غزالی صاحب 450 ہجری میں بمقام طوس واقعی ملک خراسان پیدا ہوئے، لیکن تعلیم نیشاپور میں حاصل کی جو اس زمانے میں علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ 448 ہجری میں امام غزالی صاحب بغداد تشریف لائے اور مدرسہ نظامیہ میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکچر اور مدرس کی حیثیت سے ان کو عدیم المثال کامیابی حاصل ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد منطقی و فلسفہ اور علمی کلام تینوں سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اور 488 ہجری میں بغداد اور اپنا آبائی وطن طوس کو خیرباد کہہ دیا۔ پہلے مکہ معظمہ گئے اور حج کے فرائض کے ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کا رخ کیا، پھر دمشق کے مضافات میں خلوت اختیار کی اور ریاضت و مجاہدہ اور مراقبے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب باطنی روشنی حاصل ہو گئی، جسے فراست مومن بھی کہہ سکتے ہیں، تو احیاء علوم تصنیف کی جو دنیا کی غیر فانی کتابوں میں سے ہے۔ غالباً 494 ہجری میں پھر بغداد واپس آ گئے اور مسند ورث کو زینت بخشی، لیکن چند سال کے بعد اپنے وطن میں خلوت کی زندگی اختیار کی اور 505 ہجری میں وفات پائی۔ تصانیف کی تعداد 70 سے متجاوز ہے، جن میں احیاء علوم، المناقب من الجلال، مقاصدہ الفلسفہ، تحافتہ الفلسفہ اور اربعین بہت مشہور ہے۔
اس شرح ارمغان حجاز میں امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ کے کارنامے بیان کرنے کی گنجائش کہا ہے۔ صرف امام سیوطی کے اس قول پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے امام غزالی کے متعلق فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا تو امام غزالی کو یہ مرتبہ یقیناً حاصل ہو جاتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ جو تصوف میں امام غزالی سے کمتر ہے لیکن فلسفہ اور علم کلام میں ان سے بلندتر مرتبہ رکھتے ہیں، امام راضی 544 ہجری میں بمقام رائے پیدا ہوئے تھے اور اسی مناسبت سے راضی کہلاتے ہیں۔ ان کا اصلی نام شیخ فرید الدین عطار ہے۔ چنانچہ مرشد رومی لکھتے ہیں، گردہ شد لال کار دین بہو فخر راضی راز دارین بودے۔ جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد امام راضی نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس فن میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو 300 تلامذہ ضلعوں میں چلتے تھے۔ شاہان وقت نے بھی ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ مختصر یہ ہے کہ خالق کائنات نے انہیں علم اور دولت دونوں کی نعمتیں عطا کر دی تھی جو عام طور سے جمع نہیں ہوتی۔ تصانیف میں تفسیر کبیر، مباحث مشرقیہ، اساس التقلیص اور شرح ستہ شش اشارات مشہور ہے۔ امام راضی نے 606 ہجری میں وفات پائی۔ یہ سچ ہے کہ ان کے تفسیر میں فلسفہ اور کلام کے مباحث اس کثرت سے مندرج ہے کہ ان کے مطالعے کے وقت انسان بعض اوقات یہ بات بالکل بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے جس کا مقصد تزکیہ نفس ہے یا فلسفہ کی کوئی کتاب، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ابھی تک دنیا اسلام میں دوسرا راضی پیدا نہیں ہوا۔ تفسیر جیسے بھی ہے اپنی جگہ لاجواب ہے۔ اگر کسی کو صوفی بننا ہو تو احیاء علوم امام غزالی کی پڑھ لی اور متکلم بننا ہو تو امام راضی کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کر لے۔ بحکم مفتی اعظم کی فطرت ازلی است، بدین صعب حرام است کار شہبازی۔ تیسرا شعر کہتے ہیں کہ فطرت ضابطہ قوانین الہیہ اس کائنات میں مفتی عظیم ہے اور اس کا فتویٰ یہ ہے کہ چڑیا کے دین ضابطہ حیات میں شہباز کی زندگی کے طور طریقے کو اختیار کرنا دوسرے کا شکار کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان چڑیا کا مسلک اختیار کر لیں گے تو وہ نہ کبھی اپنا رزق اپنی قوت بازو سے حاصل کر سکیں گے اور نہ انہیں دنیا میں سربلندی نصیب ہو سکیں گی، بس ساری عمر دوسروں کے دست نگر رہیں گی، یعنی طاقتور اقوام کی غلامی کرتی رہیں گی۔ نوٹ: واضح ہو کہ اہنسا کی تعلیم بظاہر بہت دلکش ہے کہ ظالم کا مقابلہ نہ کرو، اپنے دشمن سے پریم کرو، لیکن افسوس ہے کہ جب تک حضرت انسان کی فطرت میں تبدیلی رونما نہ ہو جائے اس وقت تک یہ نصیحت زینت کرتاس کی منزل سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو لوٹ لینے والے کو اپنا لبادہ بھی دے دے، اور نہ میں نے آج تک کوئی جینی ایسا دیکھا جس نے اصل رقم تو بڑی چیز ہے کسی شخص کو سود ہی معاف کر دیا ہو۔ مسٹر گاندھی نے مسلمانوں کو اسی مسلک کی دعوت دی تھی جس کا نام انہوں نے اہنسا رکھا تھا۔ مولانا محمد علی جنت آشیانی، حضرت علامہ
اقبال مرحوم اور قائد اعظم مسٹر جناح مرحوم تو اس فلسفے کی خوبیوں سے آگاہ نہ ہو سکے، لیکن سرحد کے ایک پٹھان نے مسلک گاندھویہ اختیار کر کے برادران وطن سے سرحدی گاندھی کا شاندار اور عمدہ سے عمدہ لقب حاصل کر لیا تھا۔ ممکن ہے کہ آج سے 10-20 ہزار سال کے بعد انسانی طبع میں ایسا انقلاب رونما ہو جائے کہ مظلوم ظالم کے حق میں دعائے خیر کرنے لگے۔ موجودہ زمانے میں تو عربی ہی کا اصول قابل عمل بلکہ اقوام عالم کا مدار عالیہ نظر آتا ہے۔ ہما فقیر ازل گفت جر شاہین را، باسماں کی روی با زمین پردازی۔ چوتھا شعر چنانچہ دیکھ لو، اس فقیہ فطرت نے شاہین کو یہ حکم دیا کہ تم ہمیشہ فضائے آسمانی میں پرواز کرو، اور جہاں کہیں تمہیں کوئی تیتر، کبوتر، بٹیر، چکور یا کوئی اور پرندہ نظر آئے تو اسے شکار کر لو، لیکن کوے، چوہے، مرغی یا گلہری کی طرح زمین کی گری پڑی چیزیں، مردار یا دانا یا روٹی کا ٹکڑا مت کھا، کیونکہ یہ تمہاری شان کے شایع نہیں ہے۔ یہ تو ان پرندوں کا کام ہے جو اپنی قوت بازو سے زندہ حیوانات کا شکار خوب کر سکتا ہے۔ چنانچہ آج تک کسی شخص نے شاہین کو مردار کھاتے نہیں دیکھا۔ وہ بھوکا مر جانا گوارا کرے گا، لیکن مرا ہوا پرندہ کبھی نہیں کھائے گا۔ یہ مطلب ہے اس مصرعے کا۔ با آسما گردی بعد میں تا پروازی۔ اس مصرعے کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے، کیونکہ شاہین ہوا کے پرندوں کا شکار نہیں کرتا، بلکہ زیادہ تر تیتر یا بٹیر کا شکار کرتا ہے، اور یہ پرندے زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض میں نا پروازی کا مفہوم یہ ہے کہ فطرت نے شاہین کو یہ حکم دیا ہے کہ مردار کی طرف مائل نہ ہونا۔ اقبال چونکہ غلطی سے مسلمانوں کو شاہین سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو یہ نصیحت کی ہے، اگرچہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا، کہ تم مردار مت کھانا، یعنی رشوت مت لینا، بلیک مارکیٹ مت کرو، خیانت مت کرنا، ذخیرہ اندوزی مت کرنا، کیونکہ آمدنی کی یہ سب صورتیں حرام ہے۔ منم کہ تو بنا کردم زفاش گوئی ہا، زبیم این کہ بسلطان کنند غمازی۔ پانچواں شعر کہتے ہیں کہ اگرچہ دوستوں نے مجھے سمجھایا کہ اقبال دیکھو، انگریزوں کی اسلام دشمنی مسلمانوں پر آشکار مت کرو ورنہ بہت گھاٹے میں رہوں گے، لیکن میں نے سچ بولنے سے توبہ نہیں کی۔ اگرچہ میرے دشمنوں نے چھوٹے لاڈ صاحب اور بڑے لاڈ صاحب دونوں سے میری شکایت کی، لیکن مجھ پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ میں اپنی قوم کی جب تک زندہ ہوں انگریزوں بلکہ دشمنان اسلام کی ماندانہ روشن سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ بدست ما نہ سمرقند و نہ بخارا ایست، دعا بگوز فقیراں بے ترک شیرازی۔ چھٹا شعر کہتے ہیں کہ نہ میرے قبضے میں سمرقند ہے نہ بخارا، جو میں اپنی قوم کو جو میری محبوب ہے بخش دوں، اس لیے میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا میں سر بلندی عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: یہ شعر حافظ کے اس مشہور شعر سے ماخذ ہے، آگرو ترک شیرازی برست اردل اے مارا، بخیال ہندوش بخرام سمرقند و بخارا را۔ یہاں ترک شیرازی سے محبوب مراد لیا ہے، لیکن مصداق میں فرق ہے۔ حافظ کا محبوب فرد ہے اور علامہ اقبال مرحوم کا محبوب اس کی قوم ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بھی اپنے قوم کے نوجوانوں کو دعا ہی دی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ خوب دی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کورس کیا کم ہے کہ کچھ میں بھی کہوں ان سے، میرے جانب سے بس کالج کے لڑکوں کو دعا کہیے۔